نہیں بچا سکتے، کیونکہ ہمارے پاس منصوبہ نہیں ہے۔ ایک مضمون نگار لکھتے ہیں اسی ادارے کے تعلق سے اور منصوبہ نہ ہونے کے تعلق سے، ایک مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کلکتہ سے پٹنہ کی طرف نکلا۔ ایک مرتبہ میں سفر کے ارادے سے کلکتہ سے پٹنہ کی طرف نکلا۔ جب میں ٹرین کے اندر بیٹھا اور جب میں ٹرین کے اندر سوار ہو گیا تو میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا جو کرتے پاجامے میں ملبوس ہے، جو وائٹ کلر کا کپڑا پہنا ہوا ہے اور اس کے چہرے کے اندر داڑھی موجود ہے۔ اس کے شکل سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آدمی عالم دین ہے۔ اس کے شکل سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ آدمی عالم دین ہے۔ اس کے ساتھ ایک بچی ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو برقعے کے اندر ملبوس تھی۔ وہ لڑکی آ کر کے سامنے والی ایک سیٹ کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ اتنے میں وہ انسان جس کی بیٹی تھی وہ انسان مجھے دیکھ لیتا ہے اور میرے سامنے آ کر کے مجھے سلام کرتا ہے، مجھے اور میرے سامنے آ کر کے سلام پیش کرتا ہے۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ وہ آدمی مجھ سے کہتا ہے، وہ صوفی باصفا انسان مجھ سے کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، اس ٹرین کے اندر مجھے تو کوئی ایسا انسان نہیں لگ رہا ہے جو میری بیٹی کی نگہبانی کر سکے۔ اے بھائی جان، میں آپ کے حوالے اپنی بیٹی کو کر کے جا رہا ہوں۔ یہ میری بیٹی ہے جو پٹنہ کے اندر جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے، ڈاکٹر کی پڑھائی کرنے کے لیے پٹنہ جا رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ مضمون نگار کہتے ہیں کہ میں اس انسان کو، اس عالم دین کو اعتماد میں لیتا ہوں اور میں اسے یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے پٹنہ کی سرزمین تک چھوڑوں گا، میں پٹنہ تک اس کی نگہبانی کروں گا۔ اتنے میں وہ انسان خوش ہو جاتا ہے اور جو ہے ٹرین سے اتر جاتا ہے، ٹرین سے نیچے آ جاتا ہے اور وہاں سے گاڑی نکلتی ہے، وہاں سے ٹرین نکلتی ہے اور کچھ اسٹیشن دور جانے کے بعد میں نے دیکھا جہاں پر وہ برقعے میں ملبوس لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، بالکل اس کے سامنے والی سیٹ پر آ کر کے ایک نوجوان آ کر کے بیٹھتا ہے، ایک نوجوان آ کر کے بیٹھتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا کڑا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ایک بھگوا کلر کا دھاگا بندھا ہوا ہے۔ وہ نوجوان اسی لڑکی کے سامنے والی سیٹ پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میں خاموش رہ جاتا ہوں، میں اس نوجوان سے کچھ نہیں کہتا۔ میں کچھ دور جانے کے بعد پھر جب میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نوجوان جس کے ہاتھوں میں کڑا پہنا ہوا ہے، جو اپنے ہاتھوں میں دھاگا بندھا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں زعفرانی کلر کا دھاگا بندھا ہوا ہے، وہ نوجوان اس لڑکی سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لڑکی سے گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی میں خاموش رہ جاتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی مخصوص ٹاپک کے اوپر گفتگو ہو رہی ہو، اس لیے میں خاموش رہ جاتا ہوں۔ پھر اور کچھ دور جانے کے بعد میں نے دیکھا، کچھ اور دور چلے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ اب تو وہ دونوں آپس میں گھل مل چکی تھی اور ایک دوسرے سے جو ہے سرگوشیاں کرنا شروع کر چکی تھی۔ وہ لڑکی جو ہے اس مرد سے جو ہے ہنسنا اور بولنا شروع کر چکی تھی۔ اب میں جو ہے اٹھنے کے لیے تیار ہوا، جا کر کے میں اس نوجوان کو روکوں گا، جا کر کے میں اس نوجوان کو منع کروں گا، لیکن میری بیوی میرے ساتھ موجود تھی۔ میری بیوی میرے ہاتھوں کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ شوہر سرتاج، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی آپ کے اوپر کوئی گھنونا الزام لگا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی آپ کے اوپر جو ہے نہ جانے کوئی تہمت لگا دے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ مضمون نگار لکھتے ہیں اور وہ مضمون نگار بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسی لڑکی کو دیکھا، میں نے اسی لڑکی کو دیکھا جس لڑکی کو اس کے باپ نے ٹرین کے اندر برقعے میں ملبوس کر کے بٹھا کر کے گیا تھا۔ اب وہ لڑکی اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا چکی تھی، اپنے چہرے سے جو ہے نقاب کو ہٹا چکی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کریں، وہ مضمون نگار بیان کرتے ہیں، اب میں جب جو ہے پٹنہ کے ریلوے اسٹیشن تک پہنچتا ہوں، اب میں اسی لڑکی کو دیکھتا ہوں کہ اس کے جسم سے بھی جو ہے برقع اتر چکی ہے۔ وہ لڑکی جو ہے اپنے جسم سے برقعے کو اتار چکی ہے اور اس کو اپنے بیگ کے اندر رکھ چکی ہے اور عام لباس میں وہ جو ہے
पटना के रेलवे स्टेशन के अंदर उतरती है। यहीं तक हद नहीं है, यहीं तक इंतहा नहीं है। वो मजमून निगार कहते हैं कि मेरे इन गुनहगार आंखों ने उस लड़की को देखा कि उस लड़की ने अपने हाथों में उस नौजवान के हाथों को डाल करके पटना के रेलवे स्टेशन से निकलती है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, ये वही है जो भगवा लव ट्रैप के नाम पर आज मुस्लिम समाज की लड़कियों को दीन इस्लाम से मुर्तद कर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार कहते हैं कि मैंने अपनी नजरों से देखा कि वो लड़की उनकी उस नौजवान के हाथों में हाथे डाल करके जो है पटना के रेलवे स्टेशन से निकलती है। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजों को देखने के बाद मैंने तो अपने दिल के अंदर एक ही बात को सोचा, और वो बात ये थी कि काश ए लड़की, काश तेरे बाप का नंबर मेरे पास मौजूद होता, काश मैं तेरे बाप का नंबर ले लिया होता, ताकि मैं तुम्हारी असलियत को तुम्हारे बाप तक पहुंचा देता, ताकि मैं तुम्हारी हकीकत को तुम्हारे बाप के सामने बयान कर देता कि जिस बेटी को वो आला तालीम के लिए पटना के अंदर भेज रही है, वो बेटी तो फितने इर्तिदाद के अंदर मुलव्वस हो चुकी है, वो बेटी तो जो है अपनी दीन को बेच चुकी है। जिस बेटी को वो आदमी पर्दे के अंदर मलबूस करके पटना भेजता है, वो लड़की आज तो बेनकाब हो चुकी है, अपने पर्दे को अपने जिस्म से उतार चुकी है। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाएं, ये इर्तिदाद का फितना है, ये इर्तिदाद का फितना है। और इसका एक रीजन ये है कि अगर हमारे पास बेहतरीन इदारे मौजूद होते, अगर हमारे पास तालीम के लिए अगर बेहतरीन इदारे मौजूद होते, तो ये दिन हमें देखना न पड़ता। मेरे अजीज साथियों, ये भगवा लव ट्रैप के नाम पर, घर वापसी के नाम पर बाकायदा मुआवजा तय किया जाता है कि अगर कोई इंसान मुस्लिम घराने की लड़कियों को उसके दीन से अगर फेर देता है तो हम उसे इतना मुआवजा देंगे। आज जो इस्लाम के दुश्मन पार्टियां हैं, वो अपनी नौजवानों को, मुस्लिम लड़कियों को बहकाने के लिए बाकायदा जो है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, न जाने कितने रुपये को निछावर कर रहे हैं, इसीलिए कि मुस्लिम घराने की बच्चियों को घर वापसी कराया जाए। और आज़ादी निस्वा के नाम पर और भगवा लव ट्रैप के नाम पर आज हमारे घर की माएँ और हमारे घर की बहनें इस तरह के फितने के अंदर फंस रही है और अपने ईमान को बेच रही है, अपने ईमान को जो है बालाए ताक रख करके दीन इस्लाम को छोड़ करके उस शिर्क के दलदल में जा करके फंस रही है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबन वलव इफ्तदा बि। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के बारे में बयान कर रहा है जो इंसान इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाने के बाद, जो आदमी इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाने के बाद अगर कोई आदमी इस्लाम को छोड़ देता है, अगर कोई आदमी इस्लाम को अलविदा कह देता है और मुर्तद हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि कल क़यामत के दिन अगर ये आदमी उसी हालत में मर जाता है, वमातु वहुम इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातु वहुम कुफ़्फ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अगर कोई इंसान कुफ्र का इर्तिकाब करता है और उसकी मौत अगर कुफ्र की हालत में यूं हो जाती है, तो वो इंसान क़यामत के दिन अगर पहाड़ के बराबर भी सोना लेकर के आएगा, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबन वलव इफ्तदा बि। अगर पहाड़ के बराबर भी सोना लेकर के आएगा तो हम उसके सोने को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम तो उसे जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे। ऐ बुजुर्गों, ऐ नौजवानों, ऐ मुआशरे और समाज के अंदर जो है लीडर किस्म के लोगों, इस आयत करीमा को जो है अपने घर की बहनों के सामने, अपने घर की बेटियों के सामने बयान कर दे, अपने घर की माओं और बहनों के सामने इस आयत करीमा को खोल करके बयान कर दे कि अगर तुम इर्तिदाद जैसे फितने के अंदर अगर फंसते हो तो याद रखना अल्लाह तबारक व तआला ने तुम जैसे लोगों के लिए ही जहन्नम को तैयार करके रखा है। तुम
تم جیسے لوگوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ارتداد کا اور ارتداد کے اندر فتنے، ارتداد کی جو فتنے ہیں اس کے اندر پھنسنے اور ارتداد کے فتنے جو آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، اس کا دوسرا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا پلاننگ نہیں ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرا سکیں، اپنے بچیوں تک ہم جو ہے دینی تعلیم کو پہنچا سکیں اور ہم اپنے بچیوں کو ارتداد جیسے فتنے سے روک سکیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہیں پر میں اور ایک چیز کی طرف اشارہ کر دوں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر شرک کا بول بالا ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر شرک کا بول بالا ہے۔ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آج ہمارے گھر کی بچیاں جو ہے ارتداد کے فتنے کی طرف جا رہی ہے، اس کا جیتا جاگتا ادھارن ایک شرک بھی ہے۔ شرک کی وجہ سے ایک انسان جب اپنے گھروں کے اندر شرک جیسے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس گھر کی بچیوں اور اس گھر کے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہی چیز پیوست ہوتی ہے کہ مشرکین دین جو ہے، جو مشرک ہیں ان میں اور ہمارے گھر کے اندر جو افراد ہیں ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ انسان بھی شرک کرتا ہے اور ہمارے گھر والے بھی شرک کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر کی لڑکیاں جو ہے ارتداد کے فتنے کے اندر پھنس رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک فتنہ شرک کا بھی فتنہ ہے، ہم اور آپ اس فتنے کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، ہم اس فتنے کو جو ہے بونا سمجھ لیتے ہیں اور یہ سمجھ کر کے ہم اس چیز کو ویلو نہیں دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اگر ہمارے گھروں کے اندر شرک کا بول بالا ہے تو یاد رہے اگر ہم کچھ بھی نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو شرک سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول کو بھی پیدا کریں گے، اپنے گھر کی بچوں کو اور اپنے گھر کی بچیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق پرورش کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش نہیں بلکہ ہمیں پرورش کرنی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق، اور ہمیں اسے قرآن اور حدیث کے اصولوں کو بھی بتانی ہے، اور ان کے لیے کچھ ایسا منصوبہ اور پلاننگ بھی بنائی جائے جہاں سے ہم اپنے سماج اور معاشرے کی بچیوں تک دینی تعلیم کو پہنچا سکیں اور ہم شرک سے بھی دور رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے کئی وعید کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک کی حوالہ کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک کے فتنے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے پہلے سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے لوگوں، اگر میرے انبیاء جس کا تذکرہ میں نے اوپر کیا ہے اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم اس کے نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے، ہم اس کی نیکیوں کو بھی غارت کر دیتے، ہم اس کی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کریں ہم اور آپ ارتداد جیسے فتنے سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو شرک جیسے فتنے سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اگر ایک انسان شرک کی غلاظت کی طرف جاتا ہے، شرک کی گندگی کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم اس کی نیکیوں کو غارت کر
دیں گے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر میرے انبیاء، اگر میرے رسول بھی شرک کرتے، اگر میرے انبیاء جس کے لیے میں نے جنت کے اندر بالا خانہ تیار کر کے رکھا ہے، اگر یہ رسول بھی شرک جیسے کاموں کا ارتکاب کر لیتے، اگر یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاجت روا مان لیتے تو ہم اس کے نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے، ہم اس کی نیکیوں کو بھی غارت کر دیتے، ہم اس کے نامہ اعمال کو بھی برباد کر کے رکھ دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شرک کی حول نہ کی ہے، یہ شرک کا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر بھی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، اپنے آخری وقت پر ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں، اپنے آخری وقت پر موجود ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ کلمے ادا کر رہے ہیں اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر جو ہے بد دعا بھی کر رہے ہیں، لعنت بھی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرما رہے ہیں اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، اپنے رسولوں کی قبروں کو چومنے اور چاٹنے کی جگہ بنا لیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جو ہے اپنے نبیوں کو جو ہے حاجت روا ماننا شروع کر دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ پروردگار عالم، میری اس دنیا سے چلی جانے کے بعد، میری اس دنیا سے جو ہے وفات پا جانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا، میری قبر کو چومنے اور چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، میری قبر کو جو ہے چراغاں کرنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شرک کا فتنہ ہے، یہ شرک کی حوالہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں بھی مبتلا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم میری امتیوں کو شرک جیسے فتنے سے بچا لیں، میری امتیوں کو شرک جیسی غلاظت سے بچا لیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ہم اس کے نام اعمال کو برباد کر دیتے، اور اللہ کے نبی جو ہے یہودیوں اور نصارہ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے نبیوں کو شریک مانتے ہیں، ٹھہراتے ہیں اور حاجت روا مانتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہیں اور لعنت بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج سماج اور معاشرے کے اندر شرک کے فتنے جو ہے اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے۔ جس طرح ہم اور آپ ارتداد کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح ہم اور آپ ارتداد کے فتنے سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں، بالکل اسی طرح ہم اور آپ شرک کی غلاظت سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک فتنہ جو ہے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے، اور ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس طرح کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اور آپ اس طرح کے فتنے کے اندر پھنس جاتے ہیں، اگر ہم اور آپ اس طرح کے فتنے کے اندر پھنس کر کے اگر ہم اپنے ایمان کو برباد کر لیتے ہیں تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اسی حدیث کے مصداق ہے جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت وہ آدمی مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی
کافر ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ شرک جو ہے اور فتنہ ارتداد کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کے فتنوں سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے فتنوں سے ہم اپنے اولاد کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اس طرح کے فتنوں سے بچائے رکھے، اور ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم اور دینی ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، آج ایک انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، آج ایک انسان جو ہے اسلام کے اصولوں کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ جب ایک انسان اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، جب قرآن اور حدیثوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے، جو راستہ قرآن بتاتا ہے، جو راستہ احادیث بتاتی ہے، جب ان راستوں کے اوپر ایک انسان نہیں چلتا ہے، جب ان اصولوں کو ایک انسان نہیں مانتا ہے، اسی وقت ایک انسان فتنے میں پڑتا ہے، اور جب ایک انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے، اسی وقت ایک انسان اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر لیتا ہے اور کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اب آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہی ہوئی باتوں پر سننے والے تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔